अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इस्लामियात इख्तियारी। स्टूडेंट हमने इस्लामियात इख्तियारी में इससे पहले हमने सूरह अल-बकरा के 20 रुकू उनकी तर्जुमा और तशरीह जो थी वो की थी, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा थी। हमारे कल के लेक्चर में हमारा सूरह अल-बकरा के तर्जुमा और तशरीह जो था वो कंप्लीट हो गया था। लिहाजा आज हम जो है हम अपने सिलेबस के दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे, जिसमें 40 अहादीस का तर्जुमा और तशरीह शामिल है। सबसे पहले मैं आपको हदीस मुबारका का तारुफ इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दूँ कि आयत और हदीस में फ़र्क क्या है। हदीस कहते हैं, वैसे हदीस का मतलब होता है बातचीत, गुफ्तगू या कोई इशारा। लेकिन इस्लामी इस्लाम में हदीस का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अरशाद मुबारक है उसके लिए हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो अरशादात फरमाए उनको हदीस कहा जाता है। अच्छा, हदीस और आयत में एक मेन डिफरेंस ये है कि आयत जो है वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, जिसे कुरान पाक में बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत के अलावा जो अहकामात, जो उनके अहकामात की तफसील बयान की या अपनी ज़िंदगी में आपने जो अहकामात कुरान पाक के अलावा बयान किए उनको हम हदीस कहेंगे। हदीस का मतलब मैंने आपको बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अरशदात थे। मेन हदीस जो है इसकी आमतौर पर तीन बुनियादी अहादीस होती हैं। इसकी इकसाम जो है वो तीन किस्म की होती हैं। तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। कौल का मतलब होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान मुबारक से जो बात बयान की उसको हम कौली हदीस कहेंगे। उसके बाद फ़ेली हदीस, फ़ेल यानी काम करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहकामात पर अमल करके जो अमली तौर पर हमें अहकामात दिखाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज कायम करो, ये उनकी कौली हदीस थी। फिर आपने नमाज पढ़ के यानी अमल करके वो फ़ेल करके दिखाया, तो ये आपकी फ़ेली हदीस हुई। लिहाजा हम फ़ेली हदीस को सुन्नत भी कह सकते हैं। सुन्नत और हदीस में यही फ़र्क है कि हदीस आप ज़ुबान मुबारक से जो बात बयान की, और सुन्नत या फिर फ़ेली हदीस वो जिस पर आपने अमल करके भी दिखाया। इसके अलावा तीसरी इकसाम आती है तकरीरी हदीस की। तकरीर का मतलब ये नहीं कि आपने जो खड़े होकर तकरीर में कहा या ख़ताब में कहा, बल्कि तकरीरी हदीस का मतलब अगर किसी सहाबा ने या किसी इंसान ने आपके सामने कोई ऐसा काम किया हो जिसको आपने पसंद फरमाया हो या फिर उस पर खामोशी इख्तियार की हो, तो वो तकरीरी हदीस कहलाएगी। यानी आपके सामने किसी ने कोई काम किया, सहाबा ने, आपने उसको मना नहीं किया उस काम से, आपने उस काम को पसंद फरमाया या फिर उस पर खामोशी इख्तियार कर दी, तो ये तकरीरी हदीस में शामिल होगा। तो लिहाजा ये हदीस मुबारक का तारुफ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को जो है वो हदीस कहा जाता है। अब शुरू करते हैं हम अहादीस। जो हमारे सिलेबस में 40 अहादीस हैं उनका तर्जुमा और तशरीह जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हदीस नंबर 1, जिसका उन्वान है इखलास नीयत, यानी नीयत का खुलूस, अच्छी नीयत होना। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अमीरुल मोमिनीना, अमीरुल मोमिनीन अबी हफ्जिन, अबू हफ्स उमर इब्न अल खत्ताब, उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, काला कहा, यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा थे, खुलफा राशिदीन में शामिल थे, इसलिए उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा गया। अबू हफ़्ज़, आपकी बेटी का नाम हफ्सा था, जिसकी वजह से आपकी कुनियत जो थी वो अबू हफ़्ज़ से, यानी हफ्सा के बाप। उमर बिन अल खत्ताब, उमर आपका नाम, अल खत्ताब आपके वालिद का नाम। लिहाजा हज़रत उमर बिन फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला समीतु, मैंने सुना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु, वो फरमाते हैं, यानी हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अमालु, बेशक अमाल, बिन्नियाति, नीयतों के साथ हैं, व इन्नमा, और बेशक हर शख्स, लिकुल्लि अमरिन, उसके लिए है, मा नवा, जिसकी इसने नीयत की। फ़मन, बस वो शख्स, कानत के हो, हिजरतहु, उसकी हिजरत, इलल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ, व रसूलिही, और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फ़ा हिजरतहु, बस उसकी हिजरत, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ है, व रसूलिही, और उसके रसूल की तरफ है। वमन, और वो शख्स, कानत हिजरतहु, के हो हिजरत उसकी, लिदुनिया, दुनिया के वास्ते, युसीबुहा, के हासिल करे इसको, आव इम्राअतिन, या औरत की तरफ,
ین کی ہوا کہ نکاح کرے اسے، فہجرت ہو پس ہجرت کی اس نے، الا ما ہاجر الیہ اس چیز کی طرف ہجرت کی اس نے۔ اور اس حدیث کو بیان کیا ہے رواہ بخاری و مسلم، روایت کیا ہے بخاری اور مسلم میں، یعنی حدیث نمبر 1 میں جس کا عنوان تھا اخلاص سے نیت، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیتیں جو ہیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان نے ہجرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانا، تو اگر کسی نے ہجرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، تو وہ ہجرت اس کی اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہجرت جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے لیے یا کسی عورت کے کہنے پر اس کے نکاح کرنے کے لیے کی، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کیا کس نے؟ بخاری اور مسلم۔ بخاری اور مسلم حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں، ان دونوں میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا شارٹ کویسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ متفق علیہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ متفق علیہ، تو آپ اس سے شارٹ کویسچن میں لکھیں گے کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہو اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث نمبر 1 میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، لہذا جو بھی کام ہوگا چاہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو یا نہ دکھانے کے لیے ہو، دنیا میں انسان جو بھی کام کرے گا اس کی جو قبولیت کا دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، کچھ اس کی مدد کرتا ہے، اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، تو اسے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ملے گی۔ تو لہٰذا ہمارے جو جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں یا جو بھی اعمال ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ اگر ہماری نیت بھی ساتھ میں نیک ہے، مخلص ہے، تو پھر ہمیں اس کا ثمر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ملے گا۔ اگر ہماری نیت جو ہے وہ صرف اس دنیا کی ہے، اس دنیا میں عزت و شرف کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے، اس دنیا میں بلندی حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ ہمیں اسی دنیا میں ہی ملے گی، آخرت میں ہمیں اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے یا پھر کسی عورت کے نکاح کے لیے۔ تو اس میں واقعہ مبارک یہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ایک خاص موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قیس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ جس نے نکاح بھیجا تھا وہ مکہ کا رہنے والا تھا، لہذا اس نے مدینہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ تم ہجرت کر کے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں پھر تم سے جو ہے وہ نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ شخص جو تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے مذکورہ بالا حدیث ارشاد فرمائی، یعنی آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ہجرت کرتا اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے یا دین اسلام کے لیے تو اس کو اس کا ثواب ملتا، لیکن اس نے ہجرت کی تھی صرف ایک عورت کے نکاح کے لیے، تو اس نے نکاح کر لیا، لہذا اس ہجرت کا جو ہے فائدہ اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو لہذا اسی حدیث میں یہی بات بیان کی گئی کہ ہماری جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی نیت پر ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کی نیت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، اس کا عنوان ہے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت۔ بریکٹ میں یہاں پر لکھا ہے حدیث جبرائیل، لہذا اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ کیوں کیا گیا اس کی وجہ ہم اسی حدیث کے ترجمے میں پڑھیں گے۔ ان عمرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایزن بھی قالا کہا، بینما کہ جب نحنو ہم جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، ان دا رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک روز، اس جب کہ طلع نمودار ہوا علینا ہمارے اوپر، راجلن ایک آدمی، شدید نہایت بیاضن سفید، الثیابی کپڑوں والا، شدید نہایت سواد سیاہ، الشعری بالوں والا، لا یرا نہیں دیکھا جاتا تھا علیہ اس کی طرف، اثر کوئی بھی نشان، السفر سفر کا، ولا اور نہیں، یعرفہ پہچانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے کوئی، احد کوئی ایک بھی، حتی یہاں تک کہ جلسہ وہ بیٹھا،
इला नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़अस्नदा पस टेक दिए रुकबाते ही घुटने अपने साथ आपके वज़ा और रख दी कफ़ई ही अपनी दोनों हथेलियाँ आला फ़ाकिज़े ही अपनी दोनों रानों के ऊपर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजलिस की सूरत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स जो था वो वहाँ पर नमूदार हुआ, यानी एक शख्स जो था वो वहाँ पर आया। उस शख्स ने इंतहाई सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल जो थे वो स्याह थे और उसके कपड़ों के ऊपर कोई भी ज़रा सा भी निशान नहीं था मट्टी का या कोई सिलवट नहीं थी, और उसके ऊपर लगता नहीं था कि वो कहीं दूर दराज से सफ़र करके आया है। और उस शख्स को हम में से जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे कोई भी नहीं पहचानता था। वो शख्स आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटने मिलाकर यानी टेक कर उनके सामने बैठ गया, और उसने अपने हाथ जो थे वो अपनी हथेलियाँ जो थी वो अपनी दोनों रानों पर, यानी नमाज में जब हम आखिरत में तशहुद पढ़ने के लिए जैसे बैठते हैं वैसे वो शख्स आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। वक़ाला, और उसने फिर कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए या मुझे बताइए, आनिल इस्लामी, इस्लाम के बारे में। यानी वो शख्स आया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो घुटने टेक कर अपने दोनों रानों पर हाथ रख के वो बैठ गया, और उसने बड़े अदब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, मुझे बताइए या मुझे खबर दीजिए इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या है। फ़क़ाला, पस कहा रसूलुल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लाम, इस्लाम, अन, ये है कि तशहदा, तू शहादत दे, अन के ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मबूद मगर सिवाय अल्लाह ताला के, व अन्ना, और ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, व तुकीमुस्सलाता, और तू कायम करे नमाज, व तुतिज़ ज़काता, और तू अदा करे ज़कात, व तस्सूमा, और तू रोज़े रखे रमज़ान, रमज़ान के, वतहुज्जा, और हज करे तो अलबैता, खाना काबा का, इन इस्ताता, अगर ताकत रखे तो अलैहि, इसकी तरफ सबीलन, रास्ते की। फिर उस आदमी ने जब पूछा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई मबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो नमाज कायम करे, ज़ुकात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और हज करे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे अरकान इस्लाम हैं, अरकान हैं जो, उनको इस्लाम करार दिया। अरकान क्या है हमारे? कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो लिहाजा आपने यही बात उस शख्स को बयान की कि इस्लाम ये है कि तू अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और हज करे, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने इसकी ताकत दी है कि तुम उसके रास्ते पर चल कर उस घर तक पहुँच सको। कौला, उस शख्स ने कहा, सदकता, तूने सच कहा। फ़ाजिबना, बस हमने ताजुब किया, लाहू, उस पर, युसअलु, कि आपसे सवाल करता है, व युसद्दिक़ु, और तस्दीक करता है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि हम बहुत हैरान हुए कि वो शख्स आपसे पहले सवाल करता है, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सवाल का जवाब देते हैं तो वो फिर आपके सवाल की तस्दीक भी कर देता है कि जी आपने सच कहा। काला, कहा उस आदमी ने, फ़अख़बिरनी, मुझे बताइए, आनिल ईमानी, ईमान के मुतल्लिक़। काला, कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन तुकमीना, कि तू ईमान लाए, यानी फिर आपने बताया ईमान ये है कि तू ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, व मलाइकातिही, और इसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी आसमानी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व तुकमीना, और ईमान लाए तो बिलकदरी, तकदीर पर, खैरिही, अच्छी पर, व शर्रिही, और बुरी पर। काला, कहा सदकता, तूने सच कहा। फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे बताइए ईमान क्या है। पहले उसने इस्लाम के बारे में पूछा था, फिर उसने ईमान के बारे में पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान ये है कि तू ईमान ला अल्लाह ताला पर, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसकी तमाम आसमानी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर, यानी जो हमारे अकायद इस्लाम हैं उनको ईमान करार दिया गया। फिर वो शख्स कहता है कि जी आपने ये भी सच फरमाया। काला, कहा फिर उस शख्स ने तीसरा सवाल वो करने लगा है शख्स का, अखबिर नहीं, बताइए मुझे, आनिल एहसानी, एहसान के बारे में। पहले उसने इस्लाम के बारे में पूछा, फिर उसने ईमान के बारे में पूछा, फिर उसने अब एहसान के बारे में तीसरा सवाल किया। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ان تعبداللہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی، کأنہ کا گویا کہ تو تراہ اسے دیکھتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح سے عبادت کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر اس چیز کو نہیں تو کر سکتا تو پھر اس چیز کو ایک طرح یقین رکھ کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کا خیال اپنے دل میں رکھتے ہوئے عبادت کر۔ کالا کہا، اب وہ چوتھا سوال کرنے لگا ہے، فَأَخْبِرْنِي، کہ تم آپ مجھے خبر دیجئے، آنِ السَّاعَةِ، قیامت کے متعلق۔ قَالَ، کہا، مل مسئولہ، نہیں ہے جس سے پوچھا گیا، انہا، اس کے بارے میں بھی، عالمہ، زیادہ جاننے والا، من السائل، پوچھنے والے سے۔ یعنی پھر جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ سوال پوچھنے والا جو سوال پوچھ رہا ہے جتنا اسے علم ہے قیامت کے بارے میں، جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی علم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کوئی وقت جو تھا وہ قیامت کا بیان نہیں کیا تھا۔ قالا، پھر اس شخص نے کہا، فَأَخْبِرْنِی، بتائیے مجھے، ان امارتیہ، اس کی علامات۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، وقت نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں قیامت کی۔ قالا، آپ نے کہا، ان تالدہ، یہ کہ جنے، الامات، لونڈی، ربتہ، اپنی مالکہ کو، وان ترا، اور یہ دیکھے تم، الحفاۃ، ننگے پاؤں والوں کو، العراۃ، ننگے بدن والوں کو، العلاۃ، تنگ دستوں کو، ریا اشیاء، جو بکریاں چراتے ہیں، یا والونا، کہ فخر کریں گے، فی البنیانی، وہ عمارتیں بنانے میں، ثم انطلق، پھر چلا گیا وہ، فلبثت، پس ٹھہرا میں، ملیًا، کچھ دیر۔ پھر اس شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اس کو پیدا کرے گی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب والدین جو ہیں وہ بچوں کی غلامی میں ہوں گے، بچے جو ہیں وہ والدین پر حکمرانی کریں گے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ جب لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بنائی وہ لوگ جو کہ ننگے پاؤں رہتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، اقتدار دی، اور اب وہ غرور و تکبر میں ایک دوسرے پر عمارتیں بنانے میں فخر کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج کا دور بھی وہی ہے۔ آج کے دور میں والدین جو ہیں وہ اولاد کے تابع ہیں، اولاد والدین کی تابع نہیں ہے، اولاد اپنی مرضی کرتی ہے اور والدین کو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ دوسرا ہم لوگ جو ہیں اگر ہم دیکھیں اپنی پشتوں کو تو وہ اتنے قابل نہیں تھے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ انسان کو اتنا دولتور کر دیا ہے کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اور دولت کے تکبر میں جو ہے وہ عمارتیں بلند سے بلند تعمیر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہذا یہ دو نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتائیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ نشانیاں ابھی تک جو ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر وہاں تک ٹھہرا رہا، وہ شخص چلا گیا اس کے بعد۔ ثم، پھر قالا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تو جانتا ہے، من السائل، کہ کون ہے پوچھنے والا یہ سوال؟ قلت، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ، اللہ تعالیٰ، و رسولہ، اور اس کے رسول، عالم، بہتر جانتے ہیں۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ، تو بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، وہ اس لیے آئے تھے، یعلمکم، تاکہ سکھلائیں تم کو، دینکم، تمہارا دین۔ رواہ المسلم، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے صحیح مسلم نے۔ یعنی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص جو آیا تھا ابھی یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کر مجھ سے یہ سوال کیے تاکہ آپ لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ تو لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے اس مجلس میں آئے تھے تاکہ وہاں پر بیٹھے جو صحابہ ہیں ان کو بتا سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے ذریعے سے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا تھا، ہمارے جو ارکان اسلام ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام تھے اور یہ اسلام ہے۔ شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام سے کیا مراد ہے، تو آپ ان جو ہمارے ارکان اسلام ہیں ان کے نام لکھیں گے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے جو عقائد اسلام ہیں، یعنی جن 5 باتوں پر ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا شارٹ کوسچن میں جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایمان سے کیا مراد ہے، تو آپ لکھیں گے کہ ہمارے عقائد اسلام، اور ان کے نام لکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اس طرح سے عبادت کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں تصور کر سکتے تو پھر یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح وقت اس کا نہیں بتایا، بلکہ آپ نے کہا کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، جتنا قیامت کے بارے میں اسے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس حدیث میں 2 نشانیاں بتائی تھی۔ ایک یہ کمال کا اپنی لونڈی کو جنے گی، یعنی ایک وہ بھی دور آئے گا جب اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر حکمرانی کرے گی۔ دوسرا، وہ لوگ جو کہ پہلے غریب تھے، ننگے بدن ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا اور وہ عمارتیں بنانے میں، اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر غرور و تکبر اور فخر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 نشانیاں آپ نے قیامت کی بتائی تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ آدمی جو آیا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تاکہ دین میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ نشاندہی ہو جائے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں نشاندہی ہو جائے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم جو ہے ہم نے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کا جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح کیا، ساتھ میں ہم نے حدیث کا تعارف پڑھا۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حدیث نمبر 3 سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ حدیث کے پڑھنے میں پڑھانے میں جو غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معافی دے اور صحیح علم کو پھیلانے کی اور صحیح علم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔